الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بلوغ المرام کی گزشتہ کلاس میں حدیث نمبر 316، 17، 18 اور 19 نمبر احادیث ہم نے پڑھ لی تھی، جن میں ایک مسئلہ تو یہ ذکر ہوا تھا کہ جب بندہ اقامت سنے تو بندے کو آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ دوڑ کر آنا جب جماعت کھڑی ہو یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ آرام اور سکون کے ساتھ بندہ جماعت کی طرف آئے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی گزرا تھا کہ ایک بندہ مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہے، ایک رکعت گزر چکی ہے، دوسری رکعت گزر چکی ہے یا 3 رکعت گزر چکی ہیں، جتنی بھی رکعت گزر چکی ہوں تو بندے کو وہ رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے، اور جو نماز رہ جائے تو بندے کو بعد میں کھڑے ہو کر پوری کر لینی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ گزشتہ کلاس میں یہ بھی گزرا تھا کہ جتنی جماعت بڑھتی جائے گی تعداد لوگوں کی، ثواب نماز کا اتنا بڑھتا جائے گا۔ ایک 2 بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 سے جب یہ لوگ 3 ہوں گے اور 3 سے 4 اور 4 سے بڑھتے جائیں گے تو جتنی تعداد زیادہ ہوگی نماز کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایک اور مسئلہ گزشتہ کلاس میں، نابینا شخص جماعت کرا سکتا ہے، اور نابینا شخص کو بندہ اپنا نائب بھی مقرر کر سکتا ہے کہ وہ معاملات کو سنبھالے، دیکھے۔ کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے، جماعت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تو نابینا شخص بھی ہو سکتا ہے، نائب بن سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 421 پڑھیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ، تم جنازے کی نماز پڑھو علی من قال لا الہ الا اللہ، ہر اس شخص کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ، اور تم نماز پڑھو پیچھے ہر اس شخص کے جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہو۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، امام دارقطنی نے یہ روایت نقل کی، سنداً کمزور ہے۔ جہاں تک مسئلے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا تو آیا جب وہ فوت ہوگا تو اس کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں کچھ قدری تفصیل ہے۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ بے نمازی ہے، مثال کے طور پر، اب بے نمازی کا جنازہ علماء اور جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس بنیاد پر کہ لوگوں کے لیے ایک درس اور ایک عبرت ہو، ہاں عوام جو دوسرے لوگ ہیں وہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس بندے کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ قرضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے صاحب کے اوپر نماز پڑھ لینا جنازے کی۔ انہوں نے نہیں پڑھی۔ یعنی اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہو تو اس میں بھی پھر جو علماء یا سرکردہ لوگ ہیں، لیڈر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، ان کو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ ہاں عوام جو عام لوگ ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ جہاں تک وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے کہ جس کسی شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کے پیچھے تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے، بھلے وہ جیسا ہو۔ اس میں بھی تفصیل ہے۔
وہ تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے باوجود وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، کلمہ تو وہ پڑھ چکا ہے لیکن غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز وہ دیتا ہے، کرتا ہے۔ اگر اس طرح کے امام جس کا عقیدہ یہ ہو اور آپ کو علم ہو تو اس طرح کے امام کے پیچھے وہ بھلے جو مرضی ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو کسی امام کے عقیدے کا پتہ نہیں اور وہ مسجد ہے، مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، وہاں پر آپ چلے گئے تو پھر اس وقت بندہ نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ ایسا ہے تو اس بندے کے پیچھے بندے کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 422، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا اتی احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے، والامام علی حال، اور امام کسی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ قیام میں ہے، یا وہ رکوع کے بعد قومے میں ہے، کسی بھی حالت میں ہو، فلیصنع کما یصنع الامام، لہٰذا اس بندے کو ویسے ہی اس کے ساتھ کرنا چاہیے جو کیفیت امام کی ہے۔ رواہ الترمذی باسناد ضعیف، یہ روایت امام ترمذی نے نقل کی ضعیف سند کے ساتھ، لیکن دیگر سندوں کو اگر ملایا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، تو لہٰذا یہ مسئلہ درست ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے امام ہے۔ اگر رکوع میں ہے تو بندے کو تکبیر تحریمہ کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں جانا چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک غلطی ہوتی ہے جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کی ساتھ میں 1-2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا اگر وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا اگر وہ تشہد میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو 1-2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ باندھنا ہے یہ غلط ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے کہا فلیصنع کما یصنع الامام، اس کو ویسے ہی کام کرنا چاہیے جیسے امام کر رہا ہے۔ اب امام رکوع میں ہے، تکبیر تحریمہ کے بغیر تو نماز شروع ہو نہیں سکتی، اللہ اکبر کہا ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے۔ اگر وہ تشہد میں ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ تشہد میں چلے جائیں، یا کسی بھی حالت میں ہے، تو لہٰذا یہ 1-2 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا جو ہم ہاتھ باندھ دیتے ہیں یہ ہاتھ باندھنا درست اور جائز نہیں ہے۔ فلیصنع کما یصنع الامام۔ یہاں پر ایک دوسری بات بھی عموماً جو غلطی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں، وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے تو ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لیکن اب دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے تکبیر ہے، وہ تکبیر عموماً نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ اکبر کہا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، نہیں، یہ جو شروع میں اللہ اکبر کہہ دیا یہ اللہ اکبر تو نماز کو شروع کرنے کے لیے، اب اس رکن میں آپ کو منتقل ہونا ہے، لہٰذا اللہ اکبر کہہ کر آپ کو رکوع، اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جائیں، اگر امام تشہد میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں بیٹھے، اگر وہ سجدے میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، یہ کیفیت ہوگی۔ تو 1-2 سیکنڈ کے لیے جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور جو دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے اس موقع کے اوپر تکبیر نہ کہنا یہ بھی غلطی ہے۔ ہمارا یہاں سے اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اگلا باب صلاۃ المسافر والمریض۔ مسافر شخص ہے، اس کی نماز، اس کے احکامات و مسائل، ایک بندہ سفر میں ہے اس کو کیسے نماز پڑھنی ہوگی، ایک بندہ بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں اس کو کیسے نماز پڑھنی ہوگی۔ اس چیپٹر سے ایک تو بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، نہ بیماری میں اس کی چھٹی ہے اور نہ سفر میں۔
یہ جو چیپٹر باندھا گیا، جو باب باندھا گیا ہے، اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نماز کی چھٹی نہ سفر میں ہے نہ بیماری میں ہے۔ ہاں البتہ احکامات اس میں تخفیف ہے، اس میں آسانی پیدا کی گئی، جو کہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 423، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین، سب سے پہلے جب نماز فرض کر دی گئی رکعتین، تو ساری کی ساری نمازیں دو رکعت تھی۔ فجر کی بھی 2 تھی، ظہر کی بھی 2 تھی، عصر کی بھی 2 تھی، عشاء کی بھی 2 تھی، سوائے مغرب کے۔ مغرب کی شروع سے 3 کی 3 ہی رہی ہیں۔ فأقرت صلاۃ السفر، پھر یعنی ابتداءً 2 رکعت تھی، پھر فأقرت مقرر کر دیا گیا یا باقی رکھا گیا صلاۃ السفر، سفر کی نماز کو ویسے ہی 2 رکعت، ابتداء میں جیسے 2 رکعت فرض تھی تو ویسے ہی سفر کے اندر ان 2 رکعتوں کو رکھا گیا، یہ سفر میں 2 رکعت ہوگی۔ وأتمت صلاۃ الحضر، اور جو حضر کی نماز ہے، جو اقامت کی نماز ہے، جب بندہ سفر میں نہ ہو اس وقت کی جو نماز ہے تو وہ پوری کر دی گئی، یعنی 2 کے بجائے 4 رکعت۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ وللبخاری، امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ الفاظ نقل کیے، ثم ہاجر، پھر اللہ کے نبی نے ہجرت کی، ففرضت 4، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض کر دی گئی۔ وأقرت صلاۃ السفر علی الاول، اور جو سفر کی نماز تھی تو وہ ویسے ہی 2 رکعت قائم رکھ دی گئی، اس کو ویسے ہی رکھا گیا، اس میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ زاد احمد، امام احمد بن حنبل نے کچھ مزید الفاظ بھی نقل کیے ہیں، الا المغرب، سوائے مغرب کی نماز کے، فانها وتر النہار، کیونکہ یہ دن کی طاق نماز ہے۔ وتر کا معنی ہے طاق، یعنی دن کی طاق نمازوں میں سے ایک نماز مغرب کی 3 رکعت، شروع سے یہ نماز 3 رکعت تھی اور بعد میں بھی 3 ہی رکھی گئی۔ وإلا الصبح، اور سوائے فجر کی نماز کے، فإنها تطول فيها القراءة، کیونکہ اس میں قرأت لمبی کی جاتی ہے۔ قرأت لمبی کی جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر کی نماز 2 رکعت ہی فرض باقی رکھا گیا، اور مغرب کی نماز وتر النہار، یعنی دن کا طاق ہونا، دن کے وقت طاق ہونے کی نماز کی وجہ سے اس کو ویسے ہی رکھا گیا۔ اس حدیث میں کافی سارے مسائل ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابتداءً نماز 2 رکعت فرض تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر گئے تھے اور 50 نمازیں فرض کر دی گئی تھی تو وہ 2 رکعت تھی۔ دوسرا ایک مسئلہ، بعد میں اس کے اندر تنسیخ کر دی گئی، یعنی اس پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسرے کو ناسخ بنا دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافی سارے مسائل اسلام کے ایسے ہیں جو کہ ابتداءً کچھ اور تھے اور بعد میں لوگوں کو دیکھ کر، ان کے فائدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس پہلے والے کو منسوخ کر دیا اور بعد والے کو ناسخ بنا دیا۔ تیسرا ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ حضر کی نماز 4 رکعت، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں 4 رکعت، لیکن اگر کوئی بندہ مسافر ہو تو 4 کے بجائے یہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ آخری حدیث ہماری آج کی کلاس کی، حدیث نمبر 424، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ سفر میں اللہ کے نبی قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ قصر کا معنی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ویتم، پورا بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی کبھی 2 رکعت پڑھ لی، کبھی 4 رکعت پڑھ لی۔ ویصوم ویفطر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران کبھی روزہ رکھ لیتے، ویفطر، اور کبھی روزہ چھوڑ دیتے، یعنی اس میں امت کو اختیار ہے۔ رواہ دارقطنی ورواته ثقات، یہ روایت امام دارقطنی نے نقل کی، اس کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں، الا انه معلول، اس میں ایک مخفی علت ہے جس علت کی وجہ سے یہ روایت قابل حجت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ سفر کے دوران اللہ کے نبی قصر ہی پڑھا کرتے تھے،
2 رکعت ہی اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، پوری نماز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم وغیرہ میں صحیح روایات آگے آ رہی ہیں جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے تو واپس آنے تک اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں چونکہ ایک مخفی علت ہے جس کی وجہ سے یہ روایت سندن کمزور ہے اور یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران پوری نماز ثابت نہیں، البتہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 حضرات سے سفر کے دوران پوری نماز پڑھنا ثابت ہے، وہ آگے جا کر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔